نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار صدق الله العلي العظيم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید میں احکام تدریجاً نازل ہوئے۔ بہت سے ایسے احکام کہ جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا، اور بہت سے ایسے احکام جن میں کسی کام کے کرنے سے روکا گیا۔ مطلوبہ آیت میں بھی اسی طرح کا ایک حکم ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے نکاح کے معاملے میں کوئی خاص حکم نہیں تھا۔ مسلمان جو ابتداءً مسلمان ہوئے، ان کا نکاح کا معاملہ مشرکوں کے ساتھ ہو جایا کرتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں مشرکوں کے گھر میں تھیں، اگرچہ انہوں نے بعد میں اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی تھی، لیکن بعد میں پھر مشرکوں سے نکاح کے متعلق سخت حکم آیا، اور وہ سخت حکم اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ فرمایا کہ اور مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں اس وقت تک ان سے نکاح مت کرو۔ اور ایک ایسی باندی جو مومن ہو وہ مشرک عورت سے بہتر ہے، یعنی اگر تمہیں آزاد مومنہ نہیں ملتی ہے تو تم آزاد مومنہ اگر نہیں ملتی ہے تو کسی مشرکہ کی طرف مائل مت ہو، بلکہ بہتر ہے کہ کوئی اماں، کوئی باندی تلاش کر لو، باندی سے نکاح کر لو، مشرکہ سے نکاح مت کرو۔ مشرکہ کس کو کہتے ہیں؟ مشرکہ وہ عورت کہ جو بتوں کی پوجا کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، یا غیر اللہ کی پوجا اور عبادت کیا کرتی ہے، اس کو مشرکہ کہا جاتا ہے۔ تو کسی ایسی مشرکہ سے نکاح مت کرو، اس کے مقابلے میں باندی بہتر ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تمہیں اچھی لگے۔ عورت کی کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ عورت کی دو چیزیں پسند آتی ہیں، یا تو مال و دولت یا حسن و جمال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی طرف مت جاؤ، اس کے حسن و جمال کو مت دیکھو، اس کی دولت کو مت دیکھو، اس کے اعتقاد کو، اس کے یقین کو، اس کے ایمان کو دیکھو۔ جو ایمان والی ہو، چاہے سادہ ہو، مال و دولت والی نہ ہو، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی اس سے۔ یہاں میرے دوستو ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری ایک بات اسی آیت کے ذیل میں مفسرین کرام نے لکھا ہے
کہ یہ حکم جب نازل ہوا تو عام تھا، لیکن بعد میں کتابیات کو مستثنیٰ کر دیا گیا۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ اس آیت میں مستثنیٰ کر دیا گیا کتابیات کو۔ کتابیات سے مراد اہل کتاب عورتیں ہیں، یعنی جو توریت پر یقین رکھتی ہیں، انجیل پر یقین رکھتی ہیں، وہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنیٰ کر دیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ غیر مسلم کسی بھی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے سوائے اہل کتاب عورت کے، سوائے اہل کتاب عورت کے، یعنی ایک مسلمان مرد یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اور عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، کسی اور سے اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سکھ سے نہیں کر سکتا، دہریوں سے نہیں کر سکتا، بدھسٹ سے نہیں کر سکتا، ہندوؤں سے نہیں کر سکتا، کسی سے نہیں کر سکتا۔ مگر آج کل افسوس کا مقام ہے، خاص طور سے انڈیا میں اتنا اختلاط ہو گیا ہے کہ بعض نام نہاد مسلمان ہندوؤں سے شادیاں کر رہے ہیں، جو کسی ایسی غیر مسلم سے کہ وہ کتابی نہ ہو، اہل کتاب نہ ہو، یہودی نصرانی نہ ہو، اس کے ساتھ اگر نکاح کرے گا تو وہ سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کا قطعی حکم ہے۔ کوئی اس شریعت کے حکم کو مانتا ہے، مانے نہیں مانتا ہے تو خود جہنم میں جائے۔ تو اس اختلاط کی وجہ سے آج کل انڈیا میں، ہندوستان میں یہ رواج کچھ عام ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نکاح سے متعلق یہ حکم نازل فرمایا۔ علماء نے ایک بات اور لکھی، فرمایا کہ آج کے زمانے میں اگرچہ اسلام نے اجازت دی ہے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی، مگر اہل کتاب بھی اہل کتاب ہوں، یعنی ایسی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے کہ جو انجیل پر یقین رکھتی ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتی ہو، تو ایسی عورت سے اجازت ہے۔ لیکن ایسے بہت ساری انگریز عورتیں ہیں کہ جو جس طرح مسلمانوں میں نام نہاد مسلمان بہت سے ہیں، اس طرح ان میں بھی نام نہاد عیسائی ہیں، عیسائیوں والے نام ہیں، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، مگر وہ نظریاتاً وہ عیسائی نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک دہری ہیں، نہ وہ انجیل کو مانتے ہیں، نہ وہ خدا کو مانتے ہیں، نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اول تو بہتر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ لوگ جو ہیں ان عورتوں سے نیشنلٹی کے لیے نکاح کرتے ہیں تاکہ وہاں کی ہمیں نیشنلٹی مل جائے، کسی یورپ کی، کسی ملک کی، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام میں اگرچہ اجازت ہے، مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے، مگر پھر بھی بہتر یہ ہے کہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کیا جائے۔ اب آگے چلیے، اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو مسلمان مردوں کو حکم دیا، عورتوں سے متعلق بھی حکم ہے۔ فرمایا وَلَا تُنكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تُنكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ فرمایا اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح مت کرو کسی مشرک سے مت کرو۔ وَلَا تُنكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔
اچھا، یہاں بھی اس کے ذیل میں یہ سمجھ لیجیے کہ ایک مسلمان مرد تو کسی کتابی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو عرض کی گئیں، لیکن ایک مسلمان عورت کا کسی بھی قسم کے غیر مسلم سے نکاح قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو استثناء فرمایا وہاں صرف کتابی عورتوں کا استثناء فرمایا، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ ایک مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم سے کیا جائے، چاہے وہ کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، اہل کتاب میں سے ہو یا اہل کتاب میں سے نہ ہو۔ اس لیے کسی بھی مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم سے قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی بات بیان فرمایا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مشرک تمہیں چاہے اچھا لگے پھر بھی ایک غلام تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی تمہیں اگر آزاد مسلمان نہیں مل رہا ہے تو تم اپنی بیٹی کا، بہن کا نکاح کسی غلام سے ہی کر دو، وہ مومن ہونا چاہیے، وہ بہتر ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، یہ تو بات ہوئی کفار کی، یہ مسئلہ تو بیان ہوا کفار کا۔ مسلمانوں میں بھی آج کل بہت سے نظریاتی طور پر مرتد ہیں، جیسا کہ بعض لوگ اس کا اظہار کر دیتے ہیں اور عام لوگوں میں بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پروردہ مسلمان، نام اس کا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور یہ کہے کہ ارے آخرت کس نے دیکھی، تو اس شخص کا اعتقاد ناقابل بھروسہ ہے۔ اور ایسے جاہل کا بہت مل جائیں گے جن کا علماء سے، مدارس سے، مساجد سے واسطہ نہیں ہوگا، ایسی بکواسیات کرنے والے بہت مل جائیں گے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کم از کم اگر کسی مسلمان لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے تو اس رشتے میں اس مرد کا اعتقاد بھی معلوم کر لینا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ مسلمان اس کا نام ہے اور مسلمان باپ کا بیٹا ہے، تو اس کا اعتقاد بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کا اعتقاد بھی درست ہے یا نہیں، وہ دہریہ ٹائپ تو نہیں ہے، وہ منکر آخرت تو نہیں ہے۔ مسلمانوں میں کیا پیدا نہیں ہوئے؟ فرشتوں کے منکر پیدا نہیں ہوئے کہ فرشتے کوئی چیز نہیں، میں نام نہیں لیتا، اہل علم سمجھ جائیں گے کہ میرا کس طرف اشارہ ہے۔ اور وہ بڑی نامور شخصیت ہے جنہوں نے جناب فرشتوں کا انکار کیا اور مسلمان تھے وہ۔ تو ایسے اس قسم کے نظریات والے، اس قسم کے عقائد والے مسلمانوں میں موجود ہیں، اس لیے تحقیق کر لینی چاہیے۔ اب ایک اور بات، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں جس کا عقیدہ یہ ہو، 3 چیزیں ہیں۔ اگر غیر اللہ کے لیے کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں ہستی کا علم ایسا ہے جیسے اللہ کا علم ہے، فلاں ہستی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس طرح اللہ کو تصرف کی قدرت حاصل ہے، تو ایسا شخص بھی مشرک ہی ہے، چاہے اس کا نام مسلمان ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، لیکن اگر عقیدے میں اتنا غلو ہے تو ایسے شخص سے بھی جو ہے رشتہ ازدواج میں احتیاط برتنی چاہیے۔ بس یہ چند اس آیت کے ذیل میں معروضات تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔